Assalamu alaikum dear students. The topic for today's discussion with us is sentence fragment. ہمارے پاس ایک سینٹینس ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے سینٹینس فریگمنٹ. فریگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک حصہ یا ایک پارٹ. تو ہمارے پاس سینٹینس فریگمنٹ کیا ہوتا ہے اور ہم اسے کیوں سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. So today we are going to have discussion on finding out the differences between a sentence and sentence fragment in this lecture. دیکھیے ہمارے پاس اگر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو لیکچرز یاد ہو تو وہاں پر ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے پاس ایک سینٹینس کیا ہوتا ہے. We said that a sentence is a group of words having a subject and a predicate and presenting a complete thought or idea. یہاں پر میں نے لکھا ہے 4 basics of a sentence. ہمارے پاس جو بھی سینٹینس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس یہ 4 پارٹ ضرور ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹ بھی مسنگ ہوگا so we cannot call it a sentence. The point number 1 is subject plus predicate. Subject کسے کہتے ہیں, predicate کسے کہتے ہیں, اس پہ آلریڈی میں نے ایک علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. We said that when we are dividing a sentence, we divide it on the basis of information and we divide it on the basis of action. یہاں پر ہمارے پاس جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے, it is basically the division of a sentence on the basis of word, on the basis of information. یہاں پر ہمارے پاس 2 حصے ہیں, ایک ہمارے پاس ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہے پریڈیکیٹ. یہاں پر میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں کہ he is a student. تو نارملی آپ لوگوں نے یہی ڈیفینیشن یاد کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے that is the doer of an action. Yes, that definition is right. لیکن وہ تب ہمارے پاس ٹھیک ہوگی when we are dividing a sentence on the basis of action. When we are dividing a sentence on the basis of information, then we have got a very different definition for subject. And that is the part of the sentence about which information is given. سینٹینس کا ہمارے پاس وہ حصہ جس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں ہم اسے سبجیکٹ کہتے ہیں. اور پھر دوسرا ہمارے پاس ہے پریڈیکیٹ. دا انفارمیشن پارٹ آف اے سینٹینس از کالڈ پریڈیکیٹ. ہمارے پاس سینٹینس کا وہ حصہ جہاں سے ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں پریڈیکیٹ. ریممبر دیٹ اے پریڈیکیٹ آلویز اسٹارٹس ود ورب. سینٹینس میں جہاں پر آپ کے پاس ورب آ جائے اس سے لے کر باقی آپ کے پاس جتنا بھی سینٹینس ہوگا ہم اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں. Now in this sentence he is what, he is the subject, is a student is predicate. ہم اسے پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں اور ہم اسے نارملی ورب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سینٹینس کا وہ حصہ جس میں ورب آ جائے اور ورب کے بعد آپ کے پاس باقی جتنا بھی حصہ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں پریڈیکیٹ. اب نارملی ہمارے اسٹوڈنٹ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ صرف ایک ورڈ ہوتا ہے. نو, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ دیٹ اے سبجیکٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی ون ورڈ, ادر اٹ کین بی اے کمبینیشن آف ورڈ. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دا سافٹ ویئر انجینئر عمران is a good teacher. Now let's suppose we have got the sentence the software engineer Imran is a good teacher. اب اس سینٹینس میں ہمارے پاس کیا ہے, ورب کہاں پر آیا ہے, is a good teacher. تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے, یہ ہمارے پاس بن گیا ہے پریڈیکیٹ. اور اس سے پہلے ہمارے پاس یہ جو 4 words آئے ہیں the software engineer Imran, یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس بن جائے گا سبجیکٹ. تو یہ ہمارے پاس ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کسی سبجیکٹ میں صرف اور صرف ایک ہی ورڈ ہوگا. Rather we can have 10, 20 and so on. You can just count down کہ ورب سے پہلے جتنے بھی آپ کے پاس ورڈز آئے ہیں آپ اسے کیا کہیں گے, آپ اسے جو ہے وہ پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اب ہمارے پاس جب ایک سبجیکٹ آتا ہے, 1 subject plus 1 predicate, تو ہم اسے کہتے ہیں کلوز. اس لیول پہ چونکہ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں. آلدو کلاس پہ میں نے ایک علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلاس کیسے کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کیسے کہتے ہیں, اینڈ دین وی ڈسکس what does dependent clause mean. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سبجیکٹ آ جائے اور ایک پریڈیکیٹ آ جائے
تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں کلاس. تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی سینٹینس آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی سبجیکٹ مسنگ ہو یا اس میں پریڈیکیٹ مسنگ ہو تو پھر ہم اسے سینٹینس نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. ہمارے پاس سینٹینس کا ایک ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینس. امپیریٹو سینٹینس ہمارے پاس وہ سینٹینس ہوتا ہے جس میں ہم کوئی آرڈر دیتے ہیں, کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں یا کسی قسم کا ایڈوائز دیتے ہیں. اب ہمارے پاس امپیریٹو سینٹینس واحد ایسا سینٹینس ہے جس میں ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آؤٹ ورڈلی ہمیں نظر نہیں آتا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اسٹاپ یا میں کہتا ہوں کہ موو آن. اب اگر اس سینٹینس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف ورب آیا ہے, تو ورب تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے؟ ہمارے پاس پریڈیکیٹ بن جاتا ہے. یہاں پر موو آن ہمارے پاس پریڈیکیٹ بن جائے گا. تو اس میں تو ہمارے پاس سبجیکٹ مسنگ ہے, تو کیا ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ کہیں گے؟ نہیں جی, ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ نہیں کہیں گے. the reason behind it is کہ ہمارے پاس جو امپیریٹو سینٹینس ہوتا ہے اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ امپلیسڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امپلیسڈ. امپلیسڈ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا, یا یہ آلریڈی جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ کون ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یو. میں آپ سے کہتا ہوں انڈرسٹینڈ, میں آپ سے کہتا ہوں یو انڈرسٹینڈ, یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ رائٹ, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یو رائٹ. تو اصل میں اس یو کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اومٹ کر لیتے ہیں اور ہم صرف اور صرف ورب کو لکھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو امپیریٹو سینٹینس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سینٹینس فریگمنٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک فل سینٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہمارے پاس یہاں پر ہم نے پوائنٹ لکھا ہے کیپٹلائزیشن. کیپٹلائزیشن کے لیے ہمارے پاس جو رولز ہیں آپ اس کو ایک علیحدہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس ایسے سچویشنز ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کسی ورڈ کو ہمیشہ کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن جو سب سے جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی سینٹینس آئے گا آپ ہمیشہ اس کو کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس اسمال لیٹرز ہوتے ہیں, ایک ہمارے پاس کیپٹل لیٹر ہوتے ہیں جس کو ہم اسمال اے بی سی اور کیپٹل اے بی سی بھی کہتے ہیں. اب اگر یہاں پر میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں کہ ہی از کمنگ, تو یہ جو ہمارے پاس سینٹینس ہوگا یہ ہمارے پاس غلط ہوگا. ہمارے پاس یہاں پر ریزن یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ایچ ہم نے لکھا ہے یہ ہم نے اسمال لکھا ہے, اور رول کے مطابق ہمارے پاس جب بھی کوئی سینٹینس آتا ہے ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. ریممبر دیٹ اے سینٹینس آلویز اسٹارٹس وتھ کیپٹل لیٹر. اگر آپ نے سینٹینس کو اسمال لیٹر سے اسٹارٹ کر لیا سو یور سینٹینس از گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ انکریکٹ. پھر تیسرا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے دیٹ از پنکچویشن مارک. پنکچویشن مارک ہمارے پاس جو ہے وہ ان کی مثال بالکل ٹریفک لائٹ کی طرح ہوتی ہے. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کب ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, کب ہم نے اسٹاپ کرنا ہے, کہاں پر ہم نے تھوڑا سا پاز لینا ہے. تو اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں پنکچویشن مارک. ریممبر کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی سینٹینس اینڈ ہوتا ہے آپ ہمیشہ اس کے اینڈ میں پنکچویشن مارک لگاتے ہیں. اگر یہاں پر میں نے لکھا کہ شی از ایبسینٹ اور میں نے سینٹینس کو اسی طرح چھوڑ دیا تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا وہ غلط ہوگا, بلکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ فل اسٹاپ آئے گا. یہاں پر اگر میں لکھوں کہ از شی ایبسینٹ تو یہاں پر ہم نے یہ سائن آف انٹروگیشن لگا لیا. یہ ہمارے پاس کیا؟ یہ ہمارے پاس پنکچویشن مارک ہے. میں کہتا ہوں کہ وٹ اے نائس سین اٹ از. یہاں پر یہ جو الٹا آئی ہم نے لگا لیا اس کو ہم کہتے ہیں پنکچویشن مارک. سو یو سی that at the end of every sentence I have used a mark. Over here I have used full stop, over here I have used question mark, over here I have used exclamation mark. اس کو ہم کہتے ہیں پنکچویشن مارکس. اور ریممبر کہ رول کے مطابق جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی سینٹینس اینڈ ہوتا ہے اس سینٹینس کے اینڈ میں ہم پنکچویشن مارک کو ضرور یوز کرتے ہیں. اور پھر لاسٹ ہمارے پاس ہے a complete thought. آپ کے پاس جو سینٹینس ہوتا ہے یہ ضرور آپ کو ایک مکمل آئیڈیا پرووائڈ کرتا ہے. اگر یہ آپ کو مکمل آئیڈیا پرووائڈ نہیں کرتا ہے تو پھر بھی ہم اسے سینٹینس نہیں کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ ان دا لائبریری, تو ان دا لائبریری ورڈ آپ کو یہ فل میننگ نہیں دے رہا ہے. فل میننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے اس کے ذہن میں کوئی کوشچن نہیں رہتا بلکہ وہ جو اسپیکر کہنا چاہتا ہے لسنر اس کے بات کو مکمل سمجھ جاتا ہے, تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کمپلیٹ تھاٹ. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ I am coming today. میں آج آ رہا ہوں.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک فل انفارمیشن ہمیں مل گئی ہے, ایک کمپلیٹ تھاٹ اور آئیڈیا ہمیں مل گیا ہے, اس وجہ سے ہم اسے سینٹنس کہتے ہیں. تو اب ہوپ فلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو سینٹنس ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس یہ 4 ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. اب سینٹنس فریگمنٹ کو ہم سینٹنس فریگمنٹ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان 4 ریکوائرمنٹس میں سے اس میں سے کوئی نہ کوئی مسنگ ہوگی, یا تو اس میں سبجیکٹ نہیں ہوگا, یا اس میں پریڈیکیٹ نہیں ہوگا, یا یہ ہمیں کسی قسم کا کمپلیٹ آئیڈیا نہیں دیتا ہے. اب بات کرتے ہیں فریگمنٹس کی, سینٹنس فریگمنٹس. جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ فریگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا حصہ, تو ہم اس کو جو ہے وہ سینٹنس اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ یہ سینٹنس والا فنکشن ادا نہیں کرتا. ہمارے پاس جو سینٹنس فریگمنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس شارٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس لانگ بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ in the beginning, اب یہ ہمارے پاس سینٹنس فریگمنٹ ہے. اس طرح میں کہتا ہوں کہ although he is one of the best boys in the school. اب یہ بھی ہمارے پاس یہی بھی ہمارے پاس ایک سینٹنس فریگمنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس سبورڈینیٹنگ کنجنکشن آیا ہے. لیکن خیر ہمارا فوکس اس چیز پہ ہے کہ یہ جو سینٹنس فریگمنٹ ہے یہ ہمارے پاس شارٹ ہے, اور یہ جو سینٹنس فریگمنٹ ہے یہ ہمارے پاس لانگ ہے. تو ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو سینٹنس فریگمنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس شارٹ بھی ہو سکتا ہے, اور یہی سینٹنس فریگمنٹ ہمارے پاس لانگ بھی ہو سکتا ہے. پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے a subject, a predicate or both may be missing. ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس سینٹنس فریگمنٹ ہوتا ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں یا تو سبجیکٹ نہ ہو, یا اس میں پریڈیکیٹ نہ ہو, یا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں موجود نہ ہو. فار ایگزامپل میں یہاں پر کہتا ہوں کہ the most talented boy. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ موجود ہے, صحیح ہے, لیکن کیا اس میں ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے؟ نہیں. تو اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف سبجیکٹ آیا ہے, اور اس میں ہمارے پاس جو پریڈیکیٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس مسنگ ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ playing with his friends, for example, in the ground. یہاں پر میں لگاتا ہوں کہ is playing with his friends in the ground. تو اب یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس چونکہ ورب آیا ہے تو اس وجہ سے یہ سینٹنس سارے کا سارا ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ بن جائے گا. تو اس سینٹنس میں ہمارے پاس صرف اور صرف سبجیکٹ آیا ہے, اور اس سینٹنس میں ہمارے پاس صرف اور صرف پریڈیکیٹ آیا ہے. اگر اس سینٹنس کو میں فل سینٹنس بنانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا کہ the most talented boy is coming. جب میں نے اس کے ساتھ is coming لگا لیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک فل سینٹنس بن گیا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ the most talented boy تو یہ ہمارے پاس ایک سینٹنس فریگمنٹ بن جائے گا, کیونکہ اس میں صرف اور صرف سبجیکٹ تو آیا ہے لیکن اس میں پریڈیکیٹ موجود نہیں ہے. پھر یہاں میں کہتا ہوں کہ is playing with his friends in the ground. اب یہاں پر ہمارے پاس پریڈیکیٹ تو ہے لیکن یہ پھر بھی ہمیں فل میننگ نہیں دے رہا ہے, اس وجہ سے ہم اسے پریڈیکیٹ کہتے, اس کو ہم سینٹنس فریگمنٹ کہتے ہیں. اگر میں اس کو فل سینٹنس بنانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا کہ he is playing with his friends in the ground. تو جب میں نے ہی لگا لیا تو اس وجہ سے اس سینٹنس کا ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ فل بن گیا ہے, تو اس وجہ سے پھر ہم اسے سینٹنس کہیں گے. تو اب اس سینٹنس میں ہمارے پاس سبجیکٹ ہے لیکن پریڈیکیٹ نہیں ہے, اس میں ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے لیکن ہمارے پاس سبجیکٹ نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایسے سینٹنسز بھی ہو سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس سبجیکٹ بھی نہ ہو اور پریڈیکیٹ بھی نہ ہو. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ in the library. اب in the library میں ہمارے پاس نہ تو سبجیکٹ موجود ہے اور نہ اس میں ہمارے پاس پریڈیکیٹ موجود ہے, لیکن ہم اس کو پھر بھی جو ہے وہ سینٹنس نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو فل میننگ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس جو سینٹنس فریگمنٹ ہوتا ہے کبھی اس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا, کبھی اس میں پریڈیکیٹ نہیں ہوتا, اور کبھی اس میں ہمارے پاس دونوں نہیں ہوتے. اچھا, پھر تھرڈ پوائنٹ ہے may have both subject and predicate but does not express a complete thought. ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کسی سینٹنس فریگمنٹ میں سبجیکٹ بھی موجود ہو, ہمارے پاس اس میں پریڈیکیٹ بھی موجود ہو, لیکن تیسرا جو پوائنٹ ہے دیٹ از کمپلیٹ آئیڈیا,
وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو پھر بھی ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ پلیئرس ریپرزینٹنگ دا 10 schools. پلیئرس سبجیکٹ ریپرزینٹنگ دا 10 school ہمارے پاس بن گیا ہے پریڈیکیٹ, لیکن کیا پلیئرس ریپرزینٹنگ دا 10 schools تو ہم میں کیا لائک سم تھنگ از مسنگ. اگر میں کہتا ہوں کہ ہیو ارائیوڈ پہنچ گئے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس ایک سینٹینس بن جائے گا. اس طرح دا کوٹ ڈیزائن فار کولڈ ویدر, دا کوٹ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, ڈیزائن فار کولڈ ویدر ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے, لیکن پھر بھی یہ ہمارے پاس ایک سینٹینس فریگمنٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں فل میننگ نہیں دے رہا ہے. تو جب ہمیں فل میننگ نہیں ملتا ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم اسے جو ہے وہ سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. پھر تیسرا ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے سبورڈینیٹنگ کنجنکشن. اچھا, فریگمنٹ کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سبورڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں, ایک آپ کے پاس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہمارے پاس ہے اینڈ, بٹ, اور, نور, فار, سو اینڈ یٹ. یہ ہمارے پاس بن گئے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز. تو جب کسی سینٹینس میں یہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے اور سینٹینس فریگمنٹ نہیں ہے. باقی ہمارے پاس جو ہے وہ سبورڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس آ جائے وائل, ہمارے پاس آ جائے آلدو, ہمارے پاس آ جائے اسٹل, ہمارے پاس آ جائے سنس, ہمارے پاس آ جائے ٹیل, ہمارے پاس آ جائے انلیس. یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہیں, یا اس طرح آپ کے پاس آ جائے ایف. یہ سارے کے سارے ہمارے پاس سبورڈینیٹنگ کنجنکشنز ہیں, اور جب ہمارے پاس سینٹینس کے کسی بھی حصے میں سبورڈینیٹنگ کنجنکشن آتا ہے تو ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, صحیح ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ when he comes here, when he comes here. اب یہاں پر ہمارے پاس when آیا ہے, when ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سبورڈینیٹنگ کنجنکشن ہے, تو اس وجہ سے when he comes here یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے, یہ ہمارے پاس بن گیا ہے ایک سینٹینس فریگمنٹ. اس طرح میں کہتا ہوں کہ if I were you, یہاں پر ہمارے پاس if آیا ہے تو یہ if ہمارے پاس ایک سبورڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. اس وجہ سے سینٹینس کے جس بھی حصے میں ہمارے پاس سبورڈینیٹنگ کنجنکشن آتا ہے اس حصے کو ہم سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. دین ریممبر دیٹ فریکوینٹلی یوزڈ ان اسپیکنگ, ہمارے پاس جو سینٹینس فریگمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم اسپیکنگ میں بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پر چونکہ رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال نہیں رکھتے, وہاں پر ایک کنورسیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے, تو ہم صرف اور صرف دوسرے بندے تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم اس کو بڑے فریکوینٹلی اسپیکنگ میں یوز کرتے ہیں. لیکن رائٹنگ میں اگر آپ سینٹینس فریگمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو پھر ہم اسے جو ہے وہ ایک ایرر کنسیڈر کرتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے, اور اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ لکھنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. ایک بندہ مجھے فون کرتے کہ ابھی آپ کہاں پر ہیں, میں کہتا ہوں کلاس میں. اب اس بندے کو بات کا پتہ چل گیا ہے, میں نے کہا کلاس میں, ان دا کلاس, لیکن یہ ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ایک سینٹینس فریگمنٹ ہے. اب اس بندے کو تو فل میننگ مل گئی ہے لیکن اوورآل یہ ہمیں فل میننگ نہیں دیتا, دیٹ از وائی وی کال اٹ اے سینٹینس فریگمنٹ. تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ if any of these three is missing a sentence becomes a fragment. بس اتنا یاد رکھیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر مسنگ ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے, ہم اسے فریگمنٹ کہیں گے, ہم اسے سینٹینس نہیں کہیں گے. یہاں پر ورب کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں کہ پریڈیکیٹ, کیونکہ ہم اس کو پہلے سے پریڈیکیٹ ہی کہتے آ رہے ہیں. تو اگر کسی سینٹینس میں سبجیکٹ نہ ہو, یا اس میں پریڈیکیٹ نہ ہو, یا وہ آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا نہیں دے رہا ہو, ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس میں مسنگ ہو تو پھر ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل اینڈ میں پہلے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ دا اسٹرانگ مین. اب یہ ہمارے پاس صرف اور صرف سبجیکٹ ہے, اس میں پریڈیکیٹ بھی مسنگ ہے اور اس میں ہمیں کمپلیٹ آئیڈیا بھی نہیں دیا جا رہا ہے, اس وجہ سے ہمارے پاس بن جائے گا سینٹینس فریگمنٹ. اس طرح میں کہتا ہوں کہ انجوائڈ دا پارٹی. اب اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف پریڈیکیٹ آیا ہے, لیکن چونکہ ہمیں فل میننگ نہیں دے رہا ہے اور اس میں سبجیکٹ بھی مسنگ ہے, اس وجہ سے ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ کہتے ہیں. اور اس طرح میں کہتا ہوں کہ دا لانگ awaited decision, the long awaited decision. صحیح ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
the long ہمارے پاس سبجیکٹ بن جائے گا, awaited ہمارے پاس verb ہے, ہمارے پاس predicate بن جائے گا. لیکن چونکہ یہ ہمیں فل میننگ نہیں دے رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے سینٹینس فریگمنٹ نہیں کہیں گے. تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سینٹینس میں ہمارے پاس سبجیکٹ بھی ہوتا ہے, پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے, کیپٹلائزیشن بھی, سبجیکٹ پریڈیکیٹ 1 point, capitalization 2nd point, punctuation mark 3rd point, and the 4th point is what? The 4th point is complete idea. ان تینوں میں سے اگر سبجیکٹ مسنگ ہو, پریڈیکیٹ مسنگ ہو, اور اگر یہ آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا نہیں دے رہا ہے تو پھر ہم اسے فریگمنٹ کہتے ہیں, یعنی ایک سینٹینس کا ہمارے پاس حصہ ہے. اینڈ ایز اٹ از ناٹ ریپرزینٹنگ دا فل آئیڈیا, دیٹ از وائی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ اے سینٹینس. آپ کے پاس یہ جو فریزز ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے پاس ایڈیمز ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ سینٹینس فریگمنٹس ہوتے ہیں. سو ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب آپ لوگ کی جو سینٹینس فریگمنٹ کی کنفیوژن تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب بھی اگر آپ لوگ کے ذہن میں if you have got any type of question in your mind, you should feel free to drop your ideas or your questions through comments and I will try to answer them. Till that time, take care of yourself. Goodbye. Allah Hafiz.